مشاہدہ بڑی عجیب چیز ہے، تجربہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں انسان مشاہدے پر یا مشاہدے کی بنیاد پر بات کر لیتا ہے، تجربے کی بنیاد پہ بات کر لیتا ہے۔ غیب کا علم کسی بشر، کسی انسان کے پاس نہیں، یہ صرف میرے رب کے پاس ہے۔ انسان گناہ گار ہے، کوئی بھی ہو وہ گناہ گار ہے، اور یہ ایک فیکٹ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھار غلطی میں ایسا سوچ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ پردے پار یا دیوار کے پار بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف میرا رب یہ صلاحیت دے سکتا ہے یا اپنے علم میں سے اس کو بتا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان کے پاس غیب کا علم نہیں۔ اچھا، یہ باتیں میں نے کیوں کی؟ دیکھیں، میں تصوف کا یا روحانیت کا پروگرام نہیں کرتا۔ بات یہ کہ میں ٹی وی اینکر ہوں۔ ٹی وی اینکر ہونے کے ناطے میں جو دیکھوں، جو سنوں، جو سمجھوں، وہ میں اپنے ناظرین تک پہنچا دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ من حیث القوم سچ سے نفرت کرتے ہیں، سچ بولنے والے سے نفرت کرتے ہیں، سچ بات کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، اور سچے انسان سے تو یقین کریں آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ دو باتیں ایک ساتھ بہت بری کہہ دی، آپ لوگوں کی سچائی بھی بیان ہو گئی۔ نہیں، حاسد تو سر آپ پائے کہ ایک اینکر ہے جو کھچائی تو کرتا ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے نہیں کرتے کیا؟ ارے حاسد تو آپ اتنے ہیں کہ کسی کا کرتا اچھا لگ جائے تو وہ کنڈی میں پھنس کے پھٹ جائے، کسی کی گاڑی کو آپ دیکھ لیں تو اگلے چوک جا کر فٹ پاتھ سے لگ جائے۔ حاسد آپ کے پائے گا نہیں بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اچھا ہی ہے کہ میں کالا ہوں، گورا ہوتا تو نظر زیادہ لگتی۔ یار اب کتنی ساری باتیں میں نے ایک ساتھ کر دیں۔ لبا گفتگو کا یہ ہے کہ ناظرین، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، آپ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا ویسا بالکل نہیں ہے جیسا آپ کو دکھایا جا رہا ہے، حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، اور تب سے تبدیل ہو چکے ہیں جب سے میں نے آپ کو یہ تازہ گرما گرم خبر آج سے 6-7 مہینے پہلے بتائی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور تمام لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ آپ لوگ پھر بھی ضد کرتے رہے، سب ایک پیج پر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیج ایک ہے، کتابیں فرق ہیں۔ سب لوگ پیج نمبر 99 پر ہیں، لیکن کسی کے ہاتھ میں امرو عیار کی کتاب ہے تو کسی کے پاس انسپیکٹر کامران سیریز کی کتابیں۔ آپ سب لوگوں کے پاس فرق ہے۔ آپ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ صفحہ تو ایک ہی ہے، بالکل ایک نہیں ہے۔ معاملات بہت گڑبڑ ہیں، حالات مزید ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، مجھے ٹرمپ اور ایران کے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی میری اوقات اتنی میری بات، چھوٹا منہ اور بڑی بات میں نے کرنا سیکھی نہیں۔ گھما پھرا کے اتنی ساری باتیں کہہ دیں، چالاک آپ بہت ہیں، سمجھ آپ کو سب آ گیا، لیکن وہ جن کو سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھے ہوں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں۔ جناب عتیق میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آل کراچی تاجر اتحاد اس کے سربراہ بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ متحرک تاجر رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرتی کام کاج میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عتیق میر صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے مہنگائی پہ، اور میں نے حکومت پہ تنقید بھی نہیں کرنی، تو پھر میں کیا کروں؟ بیٹی کو باتیں سناؤں، بہو کو جا کے لگیں؟ کوئی ایسا کوئی طریقہ کار آپ اپنا لیں کہ حکومت پہ تنقید بھی نہ ہو، مہنگائی پہ بات بھی ہو جائے، کچھ طریقہ نکالیں آپ۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو حکومت کی بات بھی آتی ہے۔ اچھا، آ جاتی ہے، پھر ہلکا ہاتھ رکھیں، کچھ پتہ نہیں بعد میں ہاتھ بھی رکھنا نہ پڑے۔ جلنے کی بات آئے گی تو آگ کی بھی بات آئے گی، تو اسی طرح ایسا ممکن نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ صرف سانس آگ لگے گی تو دھواں بھی اٹھے گا، پھر بہت کچھ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ صرف سانس اندر کی طرف کھینچنا ہے، باہر نہیں نکالنا ہے۔ تو دیکھیں، اب اس وقت جو پوری قوم، پورا ملک، عوام خصوصاً مڈل اور مڈل ٹو لوور جس قسم کی مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں، اب بات یہ ہے کہ اس کو کوئی محسوس کرنے والا بھی تو ہو۔ میں تارا مسیح کو ایک وقت روتے ہوئے دیکھا میں نے، تو اس کو بھی احساس ہوا کہ میں نے جو لیور کھینچا تھا تو اس کے بھی دل پہ ایک ضرب پڑی تھی۔
تو کاش ان حکمرانوں کا دل تارا مسیح جیسا ہی ہو جائے کہ قتل کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. لیکن یہاں مجھے دور دور تک کوئی پشیمانی نظر آتی نہیں. جب پشیمانی نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. دیکھیں ہاتھ کھل جائیں تو میں تو ایسی تیسی پھیر دوں. بات یہ کہ بھی ہاتھ پورے طریقے کھلے نہیں. ابھی بس ایسے ہی زیر لب باتیں ہو رہی ہیں. ذرا لحاظ نہ رہے تو ہمیں تو پتہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب واقعے سے پہلے میں اچھا ابھی آپ جب نہیں پھر میں واقعہ چھوڑ دیتا ہوں آپ سنیں. نہیں واقعہ آپ بالکل سنائیں گے. واقعہ اب آپ نے پروگرام سے پہلے کچھ نعتیہ ذکر تھا تو آپ نے شاہدہ منی کا بھی ذکر کیا. پھر آپ نے انٹرو شروع کیا مشاہدہ بری چیز ہے. تو میں سمجھا شاید آپ نے میم اضافی لگا دیا غلطی سے. تو بہرحال آپ قصہ سنائیے. ہاں نہیں آپ بڑے تیز ہیں. آپ نے قصہ بلا دیا آپ نے اسی چکر میں. اب عام یہ لگ گئی منہ میم مٹائیں گے کیا ہوگا. اچھا anyway جو ہوگا وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو اس جانب لے کر آؤں. بات اصل میں کیا ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ جو ہے نا اٹ از ریئلسٹک لیکن اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ سیاسی اختلافات جب بڑھ جاتے تھے اداروں کے درمیان تو کیا ہوتا تھا کہ میڈیا کو کھلی اجازت ہوتی تھی وہ حکومت کی کھل کے تنقید کرتی تھی. اور کیونکہ سب لوگ سیم پیج پر نہیں ہوتے تھے تو حکومت پر تنقید یہ تصور کی جاتی تھی کہ قدرتی تنقید ہے اور عوام اور ادارے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت جو ہے ظاہری بات ہے وہ جواب دہ ہے. اور اب میری بات کا آپ خود ہی اخذ کر لیں. مطلب اب بات کچھ ایسی ہے کہ یہی حالات دوبارہ سے پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں میری بات کی گہرائی کو سمجھیے گا. اب حالات اسی طرح کے دوبارہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ حکومت ایک جگہ پر ہے. اب عوام ادارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اب عوام اور ادارے جانتے ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ عوام برداشت نہیں کر سکتی مزید. دیکھیں پٹرول کی قیمت بڑھا دی. موصوف وزیر نے آ کر بول دیا کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہے. شاید مجلت میں کہہ دیا شاید کچھ جذبات میں آ گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کو اپنے لیے جو اسٹریٹجک ریزرو چاہیے موجود ہیں. ہاں کمرشل ریزرو جو ہیں ان کے مسئلے مسائل ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ اب وہی سچویشن کریٹ ہو گئی لیکن ہم گھبرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں فری ہینڈ نہیں دیا گیا ابھی تک. ورنہ فری ہینڈ آ جاتا تھا نا کہ شروع ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ جیسے سہیل عالم صاحب اور ابصار وڑائچ صاحب ان کے ویڈیو تو آپ نے دیکھے ہوں گے. بالکل معذرت نہیں میں بھی ان صحافیوں کو نہیں جانتا جیسے کہ میں کامران خان زادہ اور جو ہے وہ اس کے علاوہ شاہزیب خان صاحب کو بھی نہیں جانتا. تو اب آپ خود سمجھ جائیں ماشاءاللہ آپ خود ذہین ہیں. حالات معاملات جب بدل رہے ہوتے ہیں نا پاکستان کے پھر آہستہ آہستہ مہنگائی کی آواز اٹھتی ہے. آپ سمجھیں. اور پھر جب غریب کا درد ہوتا ہے نا وہ پھر بولتا ہے. آپ کے میرے منہ دونوں سے بولتا ہے. بات یہ کہ پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں آتے ہوئے ہر وقت کیلکولیٹ کر کے آ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس رستے سے آ جاؤں پیٹرول کم لگے گا, اس رستے سے آ جاؤں پیٹرول کم لگے گا. یہ میں بات آپ کو تو میں سوچ رہا ہوں غریب بھی سوچ رہا ہوگا. غریب نے سوچنا کیا ہے, اس کی تو سوچ ختم ہو گئی ہے. ماضی میں بھی ہم نے پیٹرولیم کی بجلی کی اضافی قیمتوں کا ایک جو اثر دیکھا عوام پہ, اس میں گیس کو بھی شامل کر لیجئے کیونکہ اب جب گیس نہیں ہوتی تو لوگ سلنڈر LNG فل کرواتے ہیں. اس کی بھی قیمت کا آپ کو پتہ ہے. میں اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں کہ پھر وہی بات کہوں گا جو آپ کے پچھلے پروگراموں میں کہی کہ آمدنی کا بڑھنا ان تمام مہنگائی کے اثرات کو قدرے کم کر دیتا ہے. جی لیکن آمدنی کم ہو جائے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں کی اس حد تک اضافہ ہو جائے کہ مہنگائی بے لگام ہو جائے. اچھا پازیٹیو بات کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کون سا ایسا کاروبار ہے جو آج کی تاریخ میں کیا جائے تو مہنگائی کے اثرات بھی برداشت نہ ہو. کیا کریں؟ شادی کا بزنس شروع کریں, کھانے کا بزنس شروع کریں. ضمیر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. ہاں کئی کاروبار ہیں جس میں آمدنی ہے. غیرت ایک کا نبادہ ایک طرف رکھ دیں, آمدنی آدمی. یہ آپ دیکھیں یہ اتنے جو اشرافیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس سوائے غیرت و حمیت کے. اور اگر غیرت و حمیت آ جائے تو یہ بھی مشکلات میں آ جائیں. لیکن انہوں نے وہ چیزیں اپنی وجود سے اپنے احساس سے جدا کر دی ہیں تو آج وہ ستم پہ ستم کر رہے ہیں
کوئی احساس نہیں، لیکن کوئی کاروبار ایسا تو ہوگا جس میں منافع ہو، کو غریب آدمی یا درمیانے درجے کا آدمی وہ شروع کر لے. بکروں کا بھی اب تو بزنس نہیں کر سکتے، بکرا منڈیاں بھی ویران لگتی ہیں، لوگ گائیں آ کے دیکھ کر ضرور چلے جاتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں بیٹا یہ ایک جانور ہوتا تھا جو ایک زمانے کے اندر ہم لایا کرتے تھے، پھر ہم اسے گرایا کرتے تھے. لوگ ایسے بھی بتا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اب تو کوئی کاروبار سانجھا نہیں لگ رہا. کوئی بتائے نا وارے کا کاروبار کو ایسا ہو جس مہنگائی کے دور میں بھی چل پڑے. نہیں ذہن میں کو. دیکھیں بات وہ کاروبار جس میں آپ کے پاس مونوپلی آئٹمز ہیں، وہ ہر قیمت پہ ہر دور میں بیچ سکتے ہیں. جو لوگوں کے لیے ناگزیر ہے اس کا استعمال کوئی بھی آئٹم ہو سکتا ہے. چلیں سیدھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. وارے نیارے آٹا مل والوں کے لگے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہماری بات ہو رہی تھی، بیچ میں بات رہ گئی. آٹا مل والوں کے پاس اسٹاک ہوتا ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے. چینی شوگر مل والے ان کے تو وارے نیارے ہیں. نہیں سیدھی بات ہے نا، مہنگائی سے ان کو تو فائدہ ہے، ان کی چیزوں کے دام بڑھ رہے ہیں. چاول والے پرانے شہر کے اندر میری بات کی تصدیق کی نا کہ وہ جس کا استعمال لوگوں کے لیے ناگزیر ہے، جو بنیادی بیسک نیڈز ہیں. جی جی. مثال کے طور پہ غریب آدمی بیچ میں خوش تھا کہ چکن اس کو کافی ارزاں جی جی سستا ملتا ہے. اس پر بھی ایک لابی آ گئی، اب لابی آ کے بیٹھ گئی. وہ اس کو نیچے آنے نہیں دیتا. 400 450 یہی لابی آ گئی بھائی. بڑے بڑے لوگ آ گئے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا. ایک ہمارے مہمان آئے تھے، نام نہیں لیتا، اسٹیل کا کام کرتے. ان سے میں نے پوچھا، کہہ رہے ہیں یار وہ ہماری دوسری مل تھی ہم نے بند کر دی، وہاں پولٹری فارم کھول لیا. کہہ رہے میں اب کمپیوٹر سے پولٹری فارم میں کام کرتا ہوں. کیمرے میں نے لگائے ہوئے ہیں، میرے پاس کمپیوٹر پہ ڈیٹا آتا ہے کتنے چوزے آئے. تو بات ساری یہ ہے یہ منافع بخش کام ہے. یہ بہت منافع بخش کام ہے. مرغیوں کا، انڈوں کا بہت منافع بخش کام ہے. دیکھیں جب آپ ان لوگوں کی زبان بند کر دیتے ہیں، ان کے منہ میں ہڈی دے دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو عوام کش اقدامات سے روکنا ہے، تو پھر منافع بخش ہے. بات وہی ہے نا کہ اب آپ زیادتی کا ارتکاب کریں اور آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت نہ کرے، اور اس کے بعد آپ وہ ادارے بھی آپ کی روک تھام میں ناکام ہو جائیں، تو پھر تو منافع ہی منافع ہے. لیکن اچھا میں نے دودھ والوں کو اتنا برا بھلا بولا. میں نے تو صبح جاگا تو میں نے ان کی بھی موبائلوں پر دودھ والوں کی گاڑیوں پر بھی میں نے انڈے برسا دیے. آج کل تو انڈے بھی نہیں مارے جاتے. آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں لوگ انڈے برسایا کرتے تھے دوسروں پہ. ٹماٹر وغیرہ، ٹماٹر کا ریٹ بھی بہت بڑھ گیا اور انڈوں کا ریٹ بھی بہت بڑھ گیا. احتجاج مہنگا ہو گیا. میں نے تو وہاں برسا دیے. پتہ یہ لگا ان بیچاروں نے 20 روپے بڑھائے تھے. سر آپ نے اس 20 روپے کے پیچھے ان کی اتنی بےزتی کرائی. میں اگلے دن گیا، میں نے دودھ والے کا گریبان پکڑ لیا. میں نے کہا تیری وجہ سے مہنگائی ہے. کہہ رہا صاحب ہم نے 20 روپے بڑھائے، ڈبے والوں نے تو پتہ نہیں کتنے بڑھا دیے، ان کو جا کے تو پکڑو. میں نے کہا ڈبے والے اور تمہارے میں بہت بڑا فرق ہے. کہہ رہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کلاس کا. سر برا نہ مانیے گا، غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی بتائیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جن پر آپ نے انڈے اور ٹماٹر برسانے ہیں ان کی حیثیت، ان کی وقت، ان کی قیمت انڈے اور ٹماٹر سے بھی کم ہے، اس لیے آپ نہیں مارتے ان کو. تو دیکھیں یہ آپ نے چوز کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے انتخاب کریں کہ لوگ آپ کو کس نظریے سے دیکھیں. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کچھ میڈیا کے بارے میں. جی جی دیکھیں میڈیا تو ایک میڈیا کی ذمہ داری ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا میڈیا بیچاری اکیلی جو ہے اس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ سارے کام وہی کرے. اور میں نے آپ کو چند صحافیوں کے نام بتائے کہ اب وہ بھی کھل کے بولنا شروع ہو گئے کیونکہ اب خود پہ ضرب لگی. اگر خود پہ ضرب نہ لگی ہوتی تو وہ بھی نہ بولتے. دیکھیں میڈیا کو اتنا مجبور کیا گیا، جس طرح عوام کو اتنا مجبور کیا گیا کہ اس کی آواز بند ہو گئی. ستم بالائے ستم کے باوجود آپ دیکھیں لوگ اپنا جو ایگزاسٹ ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ باہر نہیں نکلتے. کوئی پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، سزا ہو جائے گی. وہ جو گھر کا کفیل ہے، ارے یہ نقصان دہ ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا اس سلسلے میں آپ اور میں پھر بھی اخلاق کے ایک دائرے میں بات کریں گے. ہم میڈیا پر ہیں، بڑے ٹی وی چینل پر ہیں. بات یہ ہم گفتگو کر رہے ہوں گے پھر بھی اگر ہم کتنی ہماری زبان پھسل جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا بالکل بے لگام ہے. کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. جو مرضی جب بول دے اور مشہور ہو جائے. اور میں ہمیشہ حکومت کو یہ ریئلائز کراتا ہوں کہ میڈیا پہ اتنی آزادی دو کہ ہم آئیں اور ہم کھل کے بولیں، آپ لوگوں پہ تنقید کریں.
تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، اور ہم پھر بھی مہذب تعلیم یافتہ لوگ ہیں. آپ اگر اس طرح کی نازیبا گفتگو جو میں سوشل میڈیا پہ سن رہا ہوں جس میں کوئی جواب دہی نہیں ہے، وہاں پہ پھر آپ کو مشکل ہوگی. اور دیکھیے گا آپ انشاءاللہ میری بات یہ سچ ثابت ہوگی، اگر آپ نے میڈیا کو، جو مین اسٹریم میڈیا اس کو یہ موقع نہ دیا کہ وہ پریشر کوکر کی ڈھکنی کو اٹھا دے، تو پھر سوشل میڈیا کی ڈھکنی سے جو کچھ نکلے گا اس کا بھگتاوا آپ کو دینا پڑے گا. معذرت، میں نے اپنے دل کی بات بھی آپ کے ذریعے کہی. دیکھیے، آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اخلاق کے دائرے میں سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، میں ابھی بھی جو آپ گفتگو کر رہا ہوں، جن لوگوں کو ہم ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں موجودہ حالات کے، جن کی وجہ سے آپ غریب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، مڈل کلاس نیچے آ گیا، خط غربت کی لکیر سے نیچے شرح مزید بڑھ گئی، ان کے بارے میں کہیں کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم دل میں گالی دے دیتے ہیں. اپنے اندر بھی تو ایک غبار نکالنا ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانیے آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے بھی وہ ان کا تصور کر کے ایسی ایسی گالیاں یاد آتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، لوگ ہمارے بارے میں ابھی کہ بھئی آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا مشورہ ہے ارباب اختیار کے لیے کہ ایک دفعہ غور کریں کہ یہ صرف کوئی مخصوص پارٹی کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے بارے میں یہ جو کچھ بھی ارشادات فرماتے ہیں کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں یا بازاروں میں. تنقید کا نشانہ حکومت بن رہی ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بے بس ہیں. آئی ایم ایف کی زنجیروں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے، اور آئی ایم ایف کی زنجیروں کی وجہ سے ہم آپ کے لیے کوئی ریلیف پرووائڈ نہیں کر سکتے. 1 2 بہانہ مل گیا یہ جنگ کا، تو اب ہر ستم ڈھا دیا جائے گا آپ پر، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. اس لیے اس جنگ کی مہنگائی کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑے گا. ان کو اچھا دیکھیں بہانہ مل گیا اس وقت، اور اب یہ بہانہ کھینچنا چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب مزید ان کے پیچھے جو ان کے سپورٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے. اور آپ میری بات کو سمجھیں. اللہ کرے. میں نے جو آپ کو بات تھی میں نے بتا دی بڑے محتاط انداز سے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب ان کے ہیں یا ان کے ہیں، ان کو میں بتا دوں وزیر خزانہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں. آج نہیں تو کل ان کو اپنی رپورٹ یا رپورٹ کارڈ جو دینی پڑے گی وہ عوام کو ہی دینی پڑے گی. ہی از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اے پبلک سرونٹ اینڈ پبلک ریپرزینٹیٹیو. بہت بڑی نیوز ہے جو بھی آپ نے بریک کی ہے، اور خدا کرے ایسا ہی ہو کہ وہ پبلک سرونٹ ہے، کہ وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. بھائی یہ نیوز تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے. نہیں، آپ نے یہ کہا نا کہ اب یہ منظر یہ ذمہ داران نہیں تو وہ اس کے تھوڑی ہیں. ہر بندہ کہتا رہتا ہے یہ ان کے ہیں، یہ ان کے تھوڑی ہیں. آپ نے ابھی بتا دیا کسی ایک سیاسی جماعت کا کوئی نہیں ہوتا. یہ تو ایک رائے ہے اور عوام کی ایک رائے بن رہی ہے کہ آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے. اچھا پہلے ہم بیچارے گھٹے بیٹھے روز آ کے حکومت بہت اچھا کام کر رہی، آج انہوں نے یہ کر دیا، آج انہوں نے وہ کر دیا. یہ خبرنامہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن اب اس خبرنامے کی ضرورت نہیں. دیکھو انسان بے لگام، ایک میڈیا اور ایک بیوی بے لگام ہو جائے تو کنٹرول میں نہیں آتی. معذرت، تھوڑا گھر جانا ہے. میں نے اگر بیگم نے سن لیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. حکومت کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں، لیکن بیگم کی پرواہ ہے. وہاں جواب دہی زیادہ سخت ہوتی ہے. بتا دیا آپ کو میں نے، ویسے بتا دیا حکومت کا کیا ہے. میں نے تو بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے سر، یقین کریں. اگلے دن میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک کلب کے باہر، تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالے چشمے میں ایک صاحب کھڑے تھے، بریف کیس ان کے ہاتھ میں تھا. میں پاس کیا تو میں پہچان گیا. میں نے کہا مرزا صاحب السلام علیکم، آپ مجھے پہچانے؟ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. ماضی میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ضروری تو نہیں ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ زمانہ ہے، کوئی کسی کا نہیں. یہ میں نے بہت لوگ آتے جاتے دیکھے ہیں. ہاں یہ میں بتا دوں آپ کو، میں نے بہت لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کون کب طاقت میں ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا. مجھے آج بھی یاد ہے میری بکری چوری کا الزام لگا کے لوگوں کو اندر کرنے کی دھمکی دینے والے لوگ آج کہاں ہیں. میری دل سے دعا ہے کہ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں، سن سکیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اب اصلاح کا موڈ بنایا ہے، خدا انہیں
نہیں لیکن ابھی دیکھیں مہنگائی کو محور بناتے ہوئے میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں میں نے ابھی اس طرح کی بات کی ہے زومانی قسم کی پوشیدہ چھپی ہوئی, جیسے رشتہ داروں کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے نا, رشتہ دار سوچتے رہ جاتے ہیں کیا بات ہوئی, کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں, کل کو مانے نہ الٹا دیں بات کو. لیکن بات یہ کہ اب آئیں سیدھی بات پر. میں نے آپ سے بات کی, دیکھیں میں گیس کا بل آج میرے ہاں آیا, میں کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں 3 گنا ہو گیا گیس کا بل. بے شک بلکہ زیادہ 3 گنا جو مجھے فیل ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا, میں ایک عام شہری ہوں, مجھے حق حاصل ہے. 3 گنا میرا گیس کا بل آیا. یہ گرمیوں کا مہینہ چل رہا ہے, ظاہری بات ہے ہیٹر گیزر. اچھا ایک دیکھیں زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے, ایک ضرورت ہے اور لازم ضرورت ہے, جیسے بجلی ہے, جیسے گیس ہے, جی آپ اگنور کر نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. آپ شدید گرمیاں ہیں, آپ کو پنکھا تو چلانا ہے. اب ایک تو مہنگی ترین کے افورڈ نہ کر سکیں, اور ایک دستیاب ہی نہیں ہے, 6-8 گھنٹے تک دستیاب نہیں ہے, یعنی مہنگی بھی ہے اور عدم دستیاب بھی. تو مجھے بتائیے اس گرمی میں بدترین جو صورتحال ہے شہر میں, بجلی موجود نہیں ہے, گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی گیس کی. اچھا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی گرمیوں میں بھی, یہ میں آپ کو بتا دوں کلیئر کٹ. یہ صرف کھانے کے ٹائم کے اوپر آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کراچی والے بے ٹائم کھانا کھاتے ہیں, اور ہم لوگوں کے لیے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ گیس نہیں آ رہی ہوتی. اچھا پھر یہ بات اس وقت جیسے ایک حکومت کی جانب سے پورے ملک میں جس طریقے سے توانائی بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کہا میں گاڑی شارٹ راستوں سے نکالتا ہوں. ہاں بالکل بالکل, میں آپ کی بات اس سے تائید کرتا ہوں کہ میں بھی متبادل آپ ہی کی صف میں شامل ہوں. اور غیر ضروری گاڑی بالکل بھی, بلکہ بیشتر لوگ اس وقت اسی چیز پر عمل پیرا ہیں. اگر امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہوتی تو یقین کریں جب بھی آتا کسی کو ساتھ بٹھا کے لاتا. آج کل خوف یہ ہوتا ہے کہ اجنبی کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے, کیونکہ امریکہ کی طرح یہاں پر کار پول کے اندر خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی ساتھ بیٹھے, پتہ لگا یہاں ٹی لگا کر ٹیلی فون لے کر چلا جائے, پھر کل تکلیف ہو. نہیں ایسے بھی ہوتا ہے نا, کراچی شہر میں تو اسی چیز کی گھبراہٹ ہے. وسیم بھائی ہمارے خوش ہیں, ان کو روز سواری ملی ہوئی ہے, یہ ساتھ کسی کو لے آتے ہیں, کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں, تو ان کا ٹھیک رہتا ہے. مجھے خوف ہی لگا رہتا ہے, یہ برابر بیٹھے گا, یہاں لگا دے گا, بولے گا موبائل بھی دے دے اور تو بھی اتر جا. پھر میں ڈھونڈتا پھروں گا عتیق میر صاحب جیسے لوگوں کو, سر فلانے وزیر سے کہہ کے میرا یہ دلوا دیں, فلانے وزیر سے کہہ کے میرا حق دلوا دیں, اور پھر صحافیوں کی طرح ویڈیو بناؤں گا, میرے ساتھ یہ کام ہو گیا, دیکھیں کتنا غلط ہے, آئی جی صاحب نوٹس لیں. عتیق میر صاحب کو پھر بھی غیر جذباتی رکھنا بہت مشکل ہے. انسان کے متعلق افلاطون نے کہا تھا کہ انسان ایک جذباتی جانور ہے, میں بھی, آپ بھی, یہ بھی. تو جذبات پہ قابو نہیں رکھا جا سکتا. جب عوام کے متعلق بات ہو رہی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں جب ایک وہ بات ہے کہ آپ کسی درد سے خود ایک کرب ہے, آپ خود لیکن آپ کے سامنے انسان کی یہ ایک عادت ہے, اور اللہ پاک نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ جب کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو زیادہ جذباتی. تو میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ یہ سمجھے کہ ایک ریٹرن پوائنٹ ہونا چاہیے یہاں پر. اس سے زیادہ میں نے عوام کو دکھی, جذباتی, جیسے بھی آپ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے. نہیں میں نہیں کر رہا تھا. اچھا سنیں تو مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ کو. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, میں اب سولوشن بیسڈ بات کروں گا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ پانی کے ٹینکر کراچی شہر کے اندر چلتے رہیں گے, آپ ایندھن جلا کے پانی پہنچائیں گے, آپ پانی کی لائنوں کو دوبارہ سے کیوں نہیں فعال کر دیتے؟ اس سے بھی مہنگائی پہ بہت فرق پڑے گا. میں آپ کو مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں, غریبوں کے علاقے میں آپ جائیں گے تو صاحب وضو کا, نہانے کا, اور کراہت آتی بولنا نہیں چاہیے, لیکن ضرورت کے لیے بھی جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ بھی بڑا مہنگا ملتا ہے صاحب. دیکھیں آپ اہلیان کراچی کی اگر بات کرتے ہیں, ویسے پورے ملک میں مسئلہ ہے, پریشان ہے, لیکن اہلیان کراچی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے, ایک خاص میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک افریت ہے, مافیاز جس کو آپ کہتے ہیں, اسے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کوئی بھی سہولت عوام کی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ وہ پوری طرح غاصب ہے. Is it practical to burn diesel? اب اسے میں پھر وہ بات کروں گا کہ سندھ حکومت
چاہے تو اس کا خاتمہ کر سکتی ہے. تو آپ پائپ لائنوں میں یہ پانی کیوں نہیں دیتے؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ہب ڈیم بھر گیا, 1500 سال کا پانی آ گیا, تو کروڑوں روپے کے ٹینکرز اور ان کے پیچھے وہ جو بینیفیشریز ہیں, ہاں, ان کو آپ سنبھالیں گے. تو کیوں بنائے ہوئے آپ نے یہ باؤزرز کے لیے یہ جو بنائے ہوئے ہیں, کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ وائی واٹر باؤزر از نیڈیڈ ان کراچی؟ آپ کو نہیں پتا کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کی گردن بھی تو دبوچنی ہے, آپ کی جیب سے پیسہ بھی تو نکلوانا ہے. سر کچی آبادیوں تک کے اندر پانی کی پائپ لائن بچھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آپ پانی نہیں ہے, پانی خریدا جا رہا ہے, وہ انفلیشن کو ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہا ہے. آپ میرے ساتھ کچی آبادیوں میں چلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ علاقوں میں رہنے والے لوگ امیروں سے زیادہ پانی پر گیلن مہنگا خریدتے ہیں. میں آپ کو دکھا دوں گا, اگر امیر جس ریٹ پر پانی خرید رہا ہے, غریب اس سے زیادہ مہنگے پہ خرید رہا ہے, تو مہنگائی کیوں نہیں بڑھے گی؟ آپ سمجھیں, سمپل سی چیز ہے. آپ کی بات ناقابل تردید ہے. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج بھی حالانکہ آر او پلانٹس یہ پوری طرح ایک ہائیجینک پانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آج آپ اگر آر او پلانٹس بند کر دیتے ہیں, 60 to 70% لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا. تو یہ جو اس طریقے لوگوں نے جو اپنی ضرورت کے تحت اہتمام کر رکھے ہیں, تو یہ پھر بھی کسی حد تک, پھر میں دیکھتا ہوں جو پانی لائنوں میں جن علاقوں میں آتا ہے تھوڑا یا بہت, وہ بھی ہائیجینک نہیں ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جہاں سے پانی گزر کے آتا ہے, جی تو لیکن لوگ پیتے ہیں, کیا کریں, بوائل کرنے لگے تو پھر وہ گیس خرچ ہوتی ہے, گیس دستیاب بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے برے حالات ہم اکثر دیکھتے ہیں. یہ آج جو یہ ہیٹی, صومالیہ اور یہ اس طرح کے دیگر ممالک آج اس سطح پہ پہنچے ہیں, وہ بھی اسی راہ سے گزر کے پہنچے ہیں. تو اس سے قبل کہ ہم بھی وہاں پہنچیں, اللہ پاک نے اس ملک کو سب کچھ اپنی اصلاح کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, لوگ کم از کم بات کیا کریں. دیکھیں یہ میں کسی کو بغاوت پہ نہیں اکسا رہا ہوں, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ پاک نے آپ کو یہ رائٹ, یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے لیے بات کریں. کوئی زیادتی ہے, کوئی ظلم ہے. بہادر نہیں ہے قوم, ایسے چھوڑ دیں سر, یہ صرف باتیں کرنے والی قوم ہے. یہ بہادر نہیں ہے, نہ یہ انقلاب لا سکتے ہیں نہ کچھ اور. آپ ٹینشن, کراچی کو چھوڑ دیں, پورے پاکستان کے اندر یہی ہے. یہ سن لوگ ہیں, سونے والے آرام سے, ان کو کوئی, آپ مجھے بتائیں انگریز 200 سال کیسے بیٹھا رہا؟ 50,000 سے لے کر میکسیمم یہاں اس پورے بر صغیر کے اندر 50,000 سے زیادہ 2 لاکھ, اس سے زیادہ درمیان میں لوگ آتے رہے جاتے رہے. گورا بہادر کیسے 200 سال حکومت کر کے چلا گیا؟ ان کو پتہ ہے ان کی اہلیت ہی کوئی نہیں. پاکستان, ہندوستان, بنگال اور سری لنکا, ان چاروں قوموں کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی انقلاب لا سکیں. سب سے جو میں نے کمزوری دیکھی ان 4 قوموں کے اندر جس کی وجہ سے ترقی نہیں کرتے, حسد. ان میں حسد بہت. معذرت میں نے بتا دیا, دیکھیں سب کی میں کر کے, حکومت کی صرف تنقید نہیں کرتا, عوام کی بھی کرتا ہوں. آپ کی اس بات سے اختلاف ہے کریں کہ 200 سال حکومت کی اور چلا گیا. نہیں چلا گیا نہیں, فزیکلی چلا گیا. جیسے ابو جاتے ہیں سعودی عرب نوکری کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی گھر پھلتا پھولتا رہتا ہے. نہیں, میں نے آپ کو مثال دی ہے, آپ گہرائی والی باتوں پر چلے گئے. دیکھیے آپ نے پورا ماجرا اپنے ذہن میں سوچ لیا. ایک تو آپ سوچتے بہت ہیں, میں یہ سوچتا ہوں, نام لینے سے پہلے میں یہ کہتے, دیکھیں آپ اتنا نہ سوچیں. آپ کو جو بات میں نے کی ہے غلط کہی ہے تو آپ کہہ دیں ہاں آپ نے غلط کہی. بات یہ کہ ہاں بالکل اس وقت بھی گورا بہادر جو ہیں وہ ہمارے خطے کے اندر سب سے بڑے انویسٹر بھی ہیں اور سب سے بڑے بینیفیشری بھی ہیں. نو ہارم ان ایکسیپٹنگ دیٹ. کل تک آپ لوگ انہیں برا کہتے تھے, اب ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ شہر تک بند کر دیتے ہیں, پورے ملک کا نظام روک دیتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, اتنے عرصے سے آپ کے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش نہیں آیا, یہ تو ایک بہت خوشائن چیز ہے. ٹاپک چینج, مہنگائی, ٹاپک چینج, مہنگائی. سوری میں مہنگائی پہ آپ سے بات کر رہا تھا. مہنگائی پہ میں نے آپ سے جو بات کی تھی, معذرت مجھے آنے دیں وہاں پر, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر عام استعمال کی اشیاء کے لیے میں نے ایک سروے کیا. میں نے لوگوں سے پوچھا آپ اپنا سودا بتائیے, تو کسی نے مجھے کہا کہ صاحب ہم عام طور پہ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم ڈڈو چاول لے لیتے ہیں, ساتھ میں ہم دال پکا لیتے ہیں, لیکن اب دال بھی علی بھائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کہیں کہیں گوشت کے برابر ہو جاتی ہے. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے آپ کلو دال کا بھاؤ پوچھ لیں, اگر ہماری بات غلط ہو تو عتیق میر صاحب سے ویریفیکیشن لے لیجئے گا. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک. کہہ رہے ہم پہلے چنے کی دال کھا لیا کرتے تھے, اب چنے کی دال بھی مہنگی ہوگی. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. مجھ سے بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, اور
ایک خاتون جو کسی کام سے میرے آفس آئی تھی کہ آپ مجھے ایک مشورہ دیں. میرے شوہر 700-800 روپے روزانہ کہیں جاب کرتے ہیں, مطلب مزدور ہیں وہ, اجرت 20-25 ہزار 30 ہزار سمجھ لیں. تو مجھے بتائیے کہ میں کیا پکایا کروں کہ میرے بچے 3 بچے ہیں اور ہم میاں بیوی ہیں. تو کوئی مجھے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں کہ میں یقین جانیے دال سبزی ہے نا جو ہم کہتے ہیں, یا کوئی بیسن کا آئٹم, جی, لیکن جس آئٹم کی بات کریں وہ اس کی رینج پہ نہیں آتی. پھر کیسے کھاتے ہوں گے لوگ؟ سبزی تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے, میں تو سبزی خریدتا ہوں. میں کہتا ہوں ان حکمرانوں سے اس غریب کو اتنا تو کر دیں کہ ایک وقت روٹی. آپ کہتے تھے پچھلی دور حکومت میں, یہی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 70 روپے اگر کم کر دیں تو کیا ہے, 25-30 ہزار کی تنخواہ والا جو ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. آج 50,000 ماہانہ کی تنخواہ والا جو ملازم ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ لوگوں نے غلط کیا نا. جب نواز شریف صاحب کے دور میں 70 روپے کا پیٹرول تھا تو آپ کو برا لگتا تھا. جب نواز شریف صاحب 5 روپے کلو آلو ملتا تھا نہیں ملتا تھا, انہوں نے منہ سے تو یہی کہا تھا نا, تو وہ آپ لوگوں کو برا لگتا تھا. پھر آپ لوگ اس طرح تبدیلیاں لاتے ہیں, پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر آپ بلیم کرتے ہیں حکومتوں کو. آپ مجھے سچ بتائیں, مجھے پتا ہے میں 2017 میں جب یہاں آیا ہوں تو میں 70 یا 72 روپے لیٹر پیٹرول لیتا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یس میں نے ایک دور کے اندر 17 میں تو نہیں, لیکن یس میں نے ایک دور میں 5 روپے کا بھی آلو لیا, اور یس ایک دور کے اندر میں نے 2 روپے کا بھی کلو آلو لیا. دیکھیں جیسے کہ بٹن ہے, میں نے 5 روپے کلو بھی خریدا ہے. 5 روپے کلو, 5 روپے کلو, اور اس وقت بھی ہر کوئی نہیں کھا سکتا تھا. نہیں کھا سکتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کم کھاتے ہیں لیکن آج روپے کی ویلیو کیا ہے. وہ ویلیویبل 5 روپے تھی, آج ڈی ویلیو ہو گیا روپیہ, تو آج 3,000 روپے کلو. تو ریز کر دیا امپورٹنٹ کویسچن, ڈی ویلیو ہوا روپیہ, تو یہ آپ کے تاجر صنعت کاروں کے کہنے پہ کیا گیا. یہ جن لوگوں کو جن میں اس بحث پہ نہیں جاتا. نہیں کیوں نہیں جاتے آپ؟ آج بنگلہ دیش ہے, دیکھیں بنگلہ دیش ہے, 150 روپے لیٹر پیٹرول ہے. افغانستان میں 66 روپے لیٹر پیٹرول ہے. آپ کے تاجر صنعت کاروں نے بغلیں بجائیں, بولا کہ اگر روپیہ جو ہے وہ سستا ہو جائے, ڈالر مہنگا ہو جائے تو ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ بڑھائی. مجھے بتائیں, ٹی وی پر آتے ہیں سوٹ بوٹ پہن کر, بڑی بڑی انگریزیاں مارتے ہیں, کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھے گی اگر روپیہ کمزور ہوگا, ڈالر مضبوط ہوگا. یہ کسی کم ذہن کی منطق ہو سکتی ہے, بس یہ آپ نے بات بول دی نا, لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ایکسپورٹ بڑھی اس ملک کی, یہ بتا دیں مجھے. آج دیکھیں اس بدترین مہنگائی میں افغانستان جیسا ملک اتنی بدترین صورتحال سے دوچار رہنے کے بعد 2% انفلیشن ہے. سوچیے آپ, اور آپ اس کے جوتوں پہ سر رکھ کر بھی آج انفلیشن کی صورتحال وہ 40% سے بھی اوپر ہے. سرکار تو پھر بھی اب تسلیم کرتی ہے کہ 12% ہے, 15% ہے, لیکن عام حالات تو دیکھیں, جو بازاروں میں جو آگ لگی ہے اس کو جا کے دیکھیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے روپے کا ڈی ویلیو ہونا. آج ہمارے پاس ایسا نہیں ایران سے زیادہ وسائل ہیں, ہمارے پاس بنگلہ دیش سے زیادہ وسائل ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب سانپ بیٹھا ہو خزانے پر تو پھر اس کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں. کس کا میں ذکر کروں؟ منرلز کی بات کروں, سینڈک کی بات کروں, یہ گوادر پورٹ کی بات کروں. یہ پاکستان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے ہیں. پاکستان کی زراعت کو دیکھ لیں, ایگری بیس ہے یہ ملک ہے. یہ پاکستان میں ہالینڈ سے زیادہ, ہالینڈ, ڈنمارک, آسٹریلیا سے زیادہ لائیو اسٹاک کے چانسیز ہیں, کیونکہ یہ قدرتی ماحول ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں, آپ سمندر بھی ہے, مچھلی نہیں خرید سکتا غریب آدمی, ایک مٹن نہیں کھا سکتا غریب آدمی, یہاں تک کہ اب تو چکن اور دیگر بیف سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ. تو یہ کیا ہے؟ اس کو مس مینجمنٹ کریں, اس کو آپ اشرافیہ کی آپ زیادتیاں, ظلم اور ایک کرائم کہیں. نہیں اب آپ نے حکومت کی برائی کر لی,
اب تھوڑا سا آ جائیں چھوٹے تاجروں پہ. حکومت جب آپ لوگوں پہ جرمانے لگاتی ہے کہ مہنگائی کا باعث آپ ہیں، سبب آپ ہیں، معاملات آپ پیدا کرتے ہیں، تو پھر آپ کے تاجر صنعت کار روتے ہیں، کرلاتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹے تاجر، درمیانے درجے کے تاجر اور بڑے تاجر بھی شامل ہیں مہنگائی بڑھانے میں، کیونکہ روزانہ کی بنیادوں پر حکومت آتی ہے، دکانوں کو چیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب انہوں نے قیمت زیادہ رکھی ہوئی ہے، سرکاری ریٹوں سے زیادہ مہنگا مال بیچ رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں. تو تب حکومت پہ آپ تنقید کرتے ہیں. جب حکومت آ کے بند کرواتی ہے دکان کے، دیکھیں وہ سب لوگ نہیں ہیں. اب ابھی محسن نقوی صاحب نے کیا کہا, 10 ارب ڈالر ملک میں لے آئیں, یہ انہوں نے مخصوص تاجروں سے کہا. نہیں وہ تو اب باتیں ہو گیا صحافیوں کی باتوں سے کہ وہ میں جانتا ہوں کہ سیاست وہ تاجروں کو نہیں کہا تو کسی اور کو کہا تھا. دیکھیں اب یہ واضح ہو گیا, یہ جس کو بھی کہا تھا تاجروں کو نہیں کہا تھا, انہوں نے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو کہہ کر کسی کو سنایا تھا, وہ بات اب ختم. وہ جانتے ہوں گے یا آپ جانتے ہوں گے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو اس کا مطلب حکومت جانتی ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ انہی کے لاڈلے ہیں. نہیں دیکھیں اشاروں کنایوں میں انہوں نے جس کو پیغام بھیجنا تھا بھیج دیا. میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں اشارے. دیکھیں وہ بینیفیشری ہیں حکومت کے اور وہ کبھی حکومت کو برا کہتے بھی نہیں ہیں. اب آپ اپنے آنگن میں خسرے نچوائیں تو آپ کو اچھا لگے گا کہ خسرے ناچ رہے ہیں. نہیں وہ یہی لوگ جب ان کے لیے بات کرتے ہیں, ان کا سب کچھ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, سب اچھا ہے, تو آپ کو اچھا لگتا ہے. آج آپ تھریٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹرمپ کی زبان بول رہے ہیں, اس کو اٹھا لیا, اس کو دبوچ لیا, اس سے مانگ لیا, اس کو کہا یہ چیز خریدو. تو لیکن ٹرمپ کی زبان میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے ٹرمپ کے سامنے بچتے ہوئے دیکھا اپنے حکمرانوں کو, اتنا ہی مانگ لیں کہ یہ تیل سرحد کے ذریعے آ سکتا ہے. نہیں آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. نہیں آ سکتا کیا ہے. ایران سے تیل نہیں آتا اور کس بھاؤ آتا ہے؟ ارے نہیں میں آپ قانونی طور پر لا سکتے ہو, اتنا تو مانگ لو کہ ٹرمپ چاچا ہمیں. نہیں میں آپ کو نہیں ایک واضح کر دوں, ایک چیز آپ کو میں بتا دوں بات. کل کی جو تازہ خبر ہے جو میں نے ایک بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے بہت ہی مشہور ٹی وی چینل سے سنی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اب جو ایک تجارتی سلسلہ بنے گا تو ہم نے غالباً 7 اپنے ملک کے اندر جو جسے آپ سمجھیں کہ راہداری کے ذرائع ہیں وہ مہیا کر دیے. اب ایران سے تجارتی مال بڑے پیمانے پر پاکستان آئے گا. تیل کا جیسے انہوں نے کہا کہ اصل میں پائپ لائن اس وقت جو روٹ پائپ لائن کا دکھایا گیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے, وہ روٹ پائپ لائن کا ہمارے کوسٹل ایریا کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں ہمارا انفراسٹرکچر کتنا بلٹ اپ ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ 7 راہداری کے مقامات دے دیے, اس میں سمندری راہداری بھی موجود ہے. اور پاکستان, اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس وجہ سے ظاہری بات ہے بہت بے چینی بھی ہے خطے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خطے میں بے چینی اس وجہ سے کیونکہ ہرمز کا جو ایک سلسلہ تھا وہاں پر بلاکیڈ ہو ہٹے, یہ سلسلہ چھیڑ چھاڑ چلتی رہے گی. لیکن بحیرہ عرب کے اندر جو تمام آپ سمجھیں کہ جو صلاحیت ہے تجارت کی وہ پاکستان کے پاس ہے اکثریتی, تو اس وجہ سے وہاں پر بھی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اچانک یہ کیا ہوا ہے. تو 7 راہداری کے رستے غالباً کھولے گئے ہیں, اس کے ذریعے اب ایران بھرپور انداز کے اندر تجارتی جو بھی کارروائی ہوگی وہ پاکستان کے ذریعے کرے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ اس کو خوشخبری سمجھیں یا خبر سمجھیں یا خوشخیالی سمجھیں, جو بھی آپ کی, نہیں یہ بات انہوں نے کہہ دیا. آج آپ نے بہت ساری روح پرور باتیں کی ہیں, بڑی خوش آئند ہیں, اللہ کرے یہ درست ہو جائیں. اور یہ راستے بند کیے گئے ہیں جس طرح یہ سینکشن تھے نا, سینکشن تھے بالکل, اب ختم ہو گئے نا, خدا کرے ختم ہو جائیں. نہیں اصل میں کیا ہے کہ یہ سینکشن میں ریلیکسیشن لفظ جو وہ استعمال کر رہے ہیں یا کریں گے, وہ ریلیکسیشن یا ریلیف اس لیے مہیا کی جا رہی ہے کیونکہ سمندری راستے جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ خطہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے, اور زمینی راستہ سب سے قریبی ہمارا ہے. جو ایران ہے یہ بہت بڑا ملک ہے, فارس بہت بڑا ملک ہے, یہ بڑا وسیع ملک ہے. ہمیں تو بتایا نہیں جاتا جغرافیہ کے اندر, ہمیں تو صرف یہی بتایا جاتا ہے دنیا میں ایک پاکستان ہے اور باقی سب سمندر ہے, اور اچھے لوگ یہاں بستے ہیں, برے لوگ ساری دنیا میں بستے ہیں. نہیں جو پڑھایا ہے بتا رہا ہوں آپ کو, جو دیکھ رہے ہیں. ہاں بولا صرف پاکستان میں سارے لوگ صحیح ہیں, باقی سب نصارہ ہیں. ہاں انہوں نے بولا ہے بھائی یہ عجم کا علاقہ, یہاں سے بس عجم شروع ہو جاتا ہے
بس جو ہے وہ اپنا پاک سرزمین کے علاوہ اور کوئی جگہ اچھی نہیں. میں نے جو پڑھا تھا آپ کو بتا دیا, پتہ نہیں اب آپ مانے نہیں مانے, آپ کی مرضی بھائی, مجھے کیا, میں نے جو پڑھا ہے میں تو اس پہ جاؤں گا. اچھا خیر, اینی وے, میں جس بارے میں بات کر رہا تھا, اس سے بڑے جناب دروازے کھلیں گے. آپ لوگ کر رہے ہیں دیر, پھر آپ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں لگا, دوسرے لوگ ٹھیکہ لے گئے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ ٹھیکے نکل جائیں گے, آپ لوگ تنقید کرتے رہیں گے. ابھی بھی بول رہا ہوں, تعریفیں کر کے کام پکڑ لیں, بعد میں تنقیدوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ بھی تعریفیں کریں گے, ان ٹھیکوں میں آپ کا بھی حصہ نکل آئے گا. ہو سکتا ہے ایران سے آنے والا مال کراچی کی مارکیٹوں میں بکنا شروع کر دے. میں نے تو سنا ہے وہاں کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے مال کی, شیمپو ویمپو ابھی بھی بکتے ہیں, ویسے بہت سارے لوگ وہی خریدتے ہیں. شہد بھی آ رہا ہے, صابن بھی آ رہا ہے, واشنگ پاؤڈر بھی آ رہا ہے, میں نے سنا ہے. وہ کتنے کہ راستے بند کیے دیتے ہوں دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. یہ افغانستان اور کوئی بھی کچھ بھی کرے حکومت, افغانستان اور ایران سے سرحدی راستے سے ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ, ٹریڈ کراچی شہر میں ریلیشنز ہونے کیا چاہیے. ایران کے کنزیومر پروڈکٹ مہیا ہیں, اویلیبل ہیں کہ نہیں؟ کیا دکانوں پہ بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پیٹرول ایران سے اتنی بڑی تعداد میں آتا ہے, آپ ویڈیوز سے لیکن دیکھے اس پہ تو وہ تو الاؤ نہیں ہے نا, اب الاؤ ہو گیا. تو یہ کون سا الاؤ, یہ بھی تو الاؤ نہیں. کیا یہ جو آئٹم بک رہے ہیں صابن کی کیا الاؤ ہے؟ شیمپو, پرفیوم, دیکھیں ٹوتھ پیسٹ, کارن فلیکس, نہیں کوکنگ آئل, یہ سب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں بتائیں نا, آپ مارکیٹوں میں بیٹھے انڈیا کی مصنوعات, ایک تو لفظ الاؤ کا سائڈ پہ رکھ دیں, بھارتی مصنوعات کا امپورٹ حرام قرار دے دیا گیا. نہیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, اتنا زیادہ سینکشنز ہیں جیسے کوئی چیز حرام قرار دے دی جائے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ جناب عتیق میر صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑی اہم گفتگو ہوئی ہماری. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی وہ تھی مہنگائی, لیکن ہم نے غیر روایتی انداز کے اندر بات کی تاکہ آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکے, حالات واقعات کے اوپر آپ کی نگاہ بھی رہے, اور مختلف ڈائیورس اور ملٹی اسپیکٹ ڈسکشن ہو, جس کے معنی یہ ہیں کہ مہنگائی کے مختلف جو زاویے ہیں ان کو دیکھنے کا آپ کو موقع ملے. دیکھیں, ایک طرف ہے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ مہنگائی, یوٹیلیٹی سے ریلیٹڈ مہنگائی, ایک طرف پانی ہے جو کہ ہمارے گھروں کو پائپوں کے ذریعے ملنا چاہیے اور وہ ہمیں باؤزروں اور ٹینکروں کے ذریعے مل رہا ہے. جو ایندھن جل رہا ہے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, ملک کو اس کا نقصان ہے, لیکن آپ کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں کیونکہ آپ اس بارے میں سوچ نہیں رہے. یہ ایک بہت بڑا ضیاع ہے. کراچی شہر کو لے لیجئے, ہم تقریباً پورے ملک کی 10% آبادی, باقی بھی ملک کے کتنے حصے ہیں جہاں پر اربن ایریاز کے اندر پانی کی دستیابی نہیں, انکنونشنل میتھڈولوجیز کے ذریعے وہاں پر پانی دیا جاتا ہے, اور یہ اب ایک ریگولر ٹرینڈ بن چکا ہے, ایک انیفیشنٹ ٹرینڈ. آپ کو پتہ ہے کتنی فیول کی ویسٹیج ہے اس کے. اس کے علاوہ ایسی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن جو کہ انٹر سٹی اور انٹرا سٹی کی جاتی ہے, جن کے لیے الٹرنیٹیوز ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو کہ ایکو فرینڈلی اور فیول فرینڈلی ہوں, اس پر کوئی توجہ نہیں. عام اشیاء, دودھ, آٹا, چینی, چاول, دالیں, یہ ان کی مہنگائی, ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. گیس, بجلی کے بل, پیٹرول, اس کے دام بڑھنا, اس کو بھی ہم نے پروگرام میں ڈسکس کر لیا, اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس پر بھی ہم نے بات کر لی. یہاں پر وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.